السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اختصاصی شعبے سے اختصاصی شخصیت کو، صرف اسپیشلائز شخصیت کو بلاتے ہیں اور ان کے شعبے میں جو کچھ کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو اس کے مسائل ہیں اور کوئی باتیں ہم تشنہ طلب رہتی ہیں وہ آپ سوال کی صورت میں اپنے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج خوش قسمتی دیکھیے، آپ جماعت اسلامی میں کتنی بھی تنقید کریں یہ آپ کا حق ہے، لیکن ایک بات جو ہے متفق علیہ ہے کہ بڑے پڑھے لکھے بڑے نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آج ہماری اسی لحاظ سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے، ایک اعتبار بخشا ہے ہمارے اس پروگرام کو۔ ہمارے سید وجیہ الحسن ہیں ہمارے ساتھ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور بیرون غیر ملکی جو بینکس ہیں اس سے بھی آپ نے خدمات انجام دی ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اور یہاں بھی ایک ادارے کے سی او ہیں۔ اور یہ تو ان کی جو ہے پروفیشنل لائف ہو گئی، ہم تھوڑا سا ہم ایک گلمپ ہی دے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جماعت اسلامی سے چونکہ تعلق ہے اور اس میں بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو نتائج بھی اچھے نکلیں گے، یہی ہمیں امید ہے۔ اور جماعت اسلامی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آپ جو ہے وہ صدر منتخب ہوئے، UC 3 سے آپ کا تعلق ہے، اس کے مسائل کو ہم دیکھیں گے۔ یہ جو ابھی یہ جو چیز ہو رہی ہے بلدیاتی الیکشن کی سے جو جھگڑا مچا ہوا ہے، ایک دنگا فساد کی سی صورتحال ہے، غنڈہ گردی کی سی صورتحال میں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا بھی دعویٰ ہے دوسروں کی طرح کہ یہ جیتے ہیں، اور کچھ وٹنس بھی ایسی ہیں کہ ان کو جیت قرار دیا جانا کچھ اتنا نازیبا نہیں لگتا۔ تو آئیے ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس چلتے ہیں۔ سید وجیہ الحسن زیدی صاحب، آپ بہت شکریہ چارٹرڈ جی، بہت اکاؤنٹنٹ ہیں اور جی بہت سارے حوالوں سے آپ ممتاز اور ممیز ہیں۔ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ جماعت اسلامی کو آپ نے کیوں جوائن کیا اور ان کی خدمات کیوں انجام دیے؟ آپ تو دوسری طرف جاتے وہاں بھی بڑی ترقی کرتے، یہاں تو شاید آپ کی اخلاقی ترقی نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور موقع دیا بات کرنے کا۔ جماعت اسلامی ظاہر ہے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، اور عام لوگوں کو اس میں ترقی کر کے اوپر آنے کی ان کی ایک گنجائش موجود ہے۔ ورنہ جو باقی سیاست ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی سیاست ہے۔ تو ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے تو جماعت اسلامی بچتی ہے کہ جو اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سیاست کے ذریعے ملک میں اور اپنے سوسائٹی میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی کے علاوہ انہیں کوئی آپشن نظر نہیں آتی۔ پھر وہ ایک گھسا پٹا سوال کہ ساری صلاحیتیں ہیں، اعتبار بھی قائم ہے، لوگ آپ کو جو ہے سپورٹ بھی کرتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی کرتے ہیں، کوئی سروسز کے ادارے بھی آپ کا جماعت اسلامی چلاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے انتخاب میں کہیں ایسی چوک ہو جاتی ہے عوام سے، اس کی وجہ تو بتا بس اب تو دیجیے۔ یہ بات میرے خیال ہے آپ نہیں کہہ سکتے، کراچی والوں نے اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ الحمدللہ جتنے ووٹ کراچی والوں نے نکل کے اس دفعہ دیے ہیں جماعت جی کو، جی اور حالانکہ اس کے اوپر شبخون مارا گیا ہے، اس کو ہر طرح سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے اس مینڈیٹ کو، لیکن الحمدللہ وہ پورے شہر میں ہر فرد اس بات کو جانتا ہے، علاوہ جانے نہ جانے گلی نہ جانے ہمارے جو ارباب حل و وقت ہیں، جو الیکشن کمیشن ہے اور ہماری عدلیہ ہے، وہی نہیں جانتی۔ ورنہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی ہے، اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی، اور ان ووٹس کے ذریعے لوگوں کے مینڈیٹ کو لے کر ان کی امیدوں کا مرکز اس وقت جماعت اسلامی ہے۔ دیکھیں، اب آپ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کا کلیم بھی ہے اور آپ بھرپور کلیم رکھتے ہیں، ایک نئی آپ نے کامیابی حاصل کی، ریکارڈ پر آئے، لیکن آپ کو مانتا کون ہے؟ سرکاری اداروں میں تو آپ کی کوئی شناخت ابھی بنی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ منتخب ہوئے ہیں، آپ بتا دیں کہاں منتخب ہوئے ہیں، آپ تو سرکاری طور پر منتخب ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں، آپ خوش ہوتے رہیں، وہ انہوں نے تو اتحاد بھی کر لیے، MKM کا اتحاد ہے، اس کے بھی جو ہے 2 میئر رہے ہیں، اور آپ کے بھی 2 میئر رہے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ اس کے 2-4 میئر آتے رہیں کنٹینیولی، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہی والی بات ہے۔ یہ آپ کے سوالات میں کئی سارے سوالات ہیں، یہ تو میں چاہوں گا کہ اس میں جو
پہلی بات آپ نے کہی، میں اس سے متفق ہوں آپ کی، کہ جن کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اب یہاں پر ایک الیکٹڈ باڈی موجود ہے، یہاں پہ عوام نے اپنا مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کو دیا ہے، لوگوں کو دیا ہے، اور لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ کام کریں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈی سیز ہیں، جو اے سیز ہیں، وہ ابھی تک اپنے رائٹس کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ عوام کو کچھ دینا نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے اپنے لوگوں کو نوازنا ہے، اپنے ہی جیبوں کو بھرنا ہے. تو ظاہر ہے یہ رویہ بہت افسوسناک ہے، اور اس پہ جماعت اسلامی ہر سطح پر احتجاج بھی کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی ہر سطح پر اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جی جی جی. اس کے باوجود جماعت کے لوگ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے ہیں. یہ الحمدللہ جماعت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. جماعت کے لوگوں نے نچلی سطح پر ان سارے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہے جو اس سڑے گلے سسٹم کا حصہ ہونے کے باوجود کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو سینیٹیشن کا اسٹاف ہے، جو واٹر سیوریج بورڈ کے نیچے کا عملہ ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو ریلیف دینے کا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. جہاں بھی نسبتاً بہتر لوگ موجود ہیں، جہاں نسبتاً وہی اسٹبرن لوگ موجود ہیں، ابھی تک اپنے آپ کو وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے، وہاں پہ مسئلہ مختلف ہے. لیکن اکثریتی جگہوں پر نچلے لیول پر لوگوں نے کوآرڈینیٹ کیا ہے، عملے نے، اسٹاف کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور ہمیں اب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو صرف یہ ہے کہ روزانہ کا کچرا اٹھنا تھوڑا بہت شروع ہو گیا ہے، اور روزانہ کی صفائی نظر آنی شروع ہوئی. بڑا کام اس شہر کی جو ظاہر انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا، اس کے جو ٹوٹی ہوئی گٹر کی لائنز ہیں، برباد ہوئی ہوئی ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ انفراسٹرکچر کا جی کام جی. ہے. یہ ظاہر ہے اس وقت ہی ہوگا کہ جب یہ جلدی سے سیٹ اپ پورا اپنے صحیح اسٹیج پہ آئے. ایک کلامی کر لوں. دوسری ایک جی بات جی آپ نے اور جی کہی جی ہے، پلیز میں پلیز. چاہتا ہوں اس کے اوپر ہم کبھی تفصیل سے بات کریں. یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کے بیٹھ جاتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد، آپ یقین کیجئے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے، ہم تو ظاہر ہے اس شہر میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، جماعت اسلامی گراس روٹ لیول تک لوگوں کے ساتھ موجود ہے، صحیح ہے. لوگوں کے سینٹیمنٹس ہمیں معلوم ہیں. صحیح ہے. لوگ خوف کھاتے ہیں ان کے مل کے بیٹھنے سے، کیونکہ جب یہ مل کے بیٹھتے ہیں، جب ان کا وزیر اعلیٰ اور ان کا گورنر اور ان کا وزارت داخلہ اور ان کی وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ، تو یہ شہر جس مسائل سے گزرتا ہے، جس آشوب چشم مراحل سے گزرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں. لوگ اس ماضی کی طرف دوبارہ لوٹنا نہیں چاہتے، اور ہمیں اس بات پہ تشویش ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو ملا کے بٹھایا جاتا ہے. دیکھیں ایک اور سنیں سر، ابھی جی بات جی ختم نہیں ہوئی. ان لوگوں کو ملا کے بٹھایا جاتا ہے جو ایک اچھا. دوسرے کے خلاف پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا گفتگو کرتے ہیں، اور اکیلے میں تو آج بھی آپ بیٹھے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اسی شہر میں رہتے ہیں، ہم بھی انہیں جانتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو. اکیلے میں اگر ان کی گفتگو آپس میں آپ سنیں کہ ان کے ایک دوسرے کے متعلق کیا ہے، تو وہ کبھی ایک دوسرے کی شکل نہ. لیکن کون ہے جو انہیں ملا کے بٹھا رہا ہے؟ ایک جماعت بنا رہا ہے اور اس جماعت کا ایک دوسری جماعت سے الائنس کرا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے. کوئی تو ہے. اس کو باز آنا چاہیے. اچھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس لیکن کو باز آپ آنا سے چاہیے. جو ہے نا، ہم یہ ساری باتیں آپ نے ریکارڈ پر لے آئی، لیکن میری ایک تلخ نوائی بھی سن لیں. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ کورٹس نے جو ہے نظریہ ضرورت ایجاد کیا اور اس نے برباد کیا اور سب کچھ کیا. لیکن جب آپ کی تھوڑی سی کمزوری نظر آئی اور آپ کو، تو آپ بھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پہ چلے گئے اور ان کا بازو مضبوط کرنے، یا وہ آپ کا بازو مضبوط کرنے آ گئے. دوسری چھوٹی چھوٹی جماعت کے ساتھ بھی اتحاد کرنے لگے. جب آپ سے ان سے اختلاف کرتے ہیں تو ایسی کون سی کمی ہے آپ کے مسلز میں کہ آپ جو ہے اپنے زور بازو پہ آپ جد و جہد کے نام پہ حق حاصل کرتے ہیں؟ وہ کرتے. دیکھیں بات تو آپ نے صحیح کہی ہے. ہماری بھی خواہش یہی تھی کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام بھرپور مینڈیٹ دے، اور کراچی کے عوام کے اس مینڈیٹ کی صورت میں جماعت کو کسی کے پاس نہ جانا پڑے. لیکن کچھ یہ لیکن کے پیچھے ذرا وضاحت زیادہ. جی میں آ رہا ہوں، اسی پہ جی آ رہا جی. ہوں. تو یہ جو لیکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ تو ہاتھ دوسروں نے مارا ہے، اور کچھ ظاہر ہے ہمارے کراچی کے لوگ ذرا نسبتاً انہوں نے تھوڑی کم کوشی کا ثبوت دیا کہ وہ باہر نہ نکل سکے پوری طرح سے. اگر یہ سیٹیں پوری ہوتیں تو ہمیں ظاہر ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. اب صورتحال کیا ہے اس وقت؟ ہم تو ظاہر ہے گیون صورتحال میں بات کریں گے نا. اگر گیون صورتحال میں اس وقت یہ طے کر دیا جائے کہ ہماری ایکس نمبر آف سیٹس ہیں، اور ایکس نمبر وائی نمبر آف سیٹس پی ٹی آئی کی موجود ہیں، اور زیڈ نمبر آف سیٹس پیپلز پارٹی کے موجود ہیں،
اور تینوں میں سے کوئی بھی حکومت بنانے یا میئرشپ بنانے کے پوزیشن میں نہیں ہے تن تنہا، تو ظاہر ہے 2 پارٹیوں کو ملنا پڑے گا، کسی کو ڈپٹی میئر لینا پڑے گا تو وہ یہی نظریہ، تو یہی بنیاد تو ان کے پاس ہوتی ہے کہ ہماری ضرورت تو ہمیں ملانے پہ تیار ہیں. دیکھیں کاز کیا ہے، کے لوگ بھی آپ کے ادارے نور حق میں آئے، جی جی آپ ان سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کچھ دلاسا دیا، اور پھر ہوا کیا آپ کے ساتھ. اور دوسرے پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو ایک دفعہ تو اپنا ہیرو ہی بنا دیا، اور بلکہ ایسا تاثر دے دیا کہ سارا انتخاب انہی کا ہے، ہمارا بھی انتخاب انہی کا ہے، انہوں نے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا وہ تو ان کے ساتھ ہے ہی، ہماری محبت ہمارا جذبہ بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم یہی جیتیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک یو ٹرن، کیا ہے او ٹرن جسے کہتے، تو وہ لے لیا گیا، پورا 360 کی ڈگری پر گھوم گئے. دیکھیں آپ، ہم تو گیون سرکمسٹانسز میں زندہ ہیں نا. سیاست جو ہے وہ تو موجودہ حالت میں، حالت جو موجودہ حالت اس میں آپ سیاست کرتے ہیں. موجودہ سیاست بیمار ہے اور جو ہے ڈکیتی کا شکار ہے. آپ اس میں جواب دیں. دیکھیں جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، ان گیون سرکمسٹانسز میں کراچی کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جماعت اسلامی کو کسی ایک کے ساتھ، موسٹ پرابلی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے میئر ڈپٹی میئر کے مرحلے کو حل کرنا ہوگا. اس کے بغیر ظاہر ہے فی الحال چارہ نظر نہیں آتا. یا تو یہ ہو جائے کہ اس پورے الیکشن کو کینسل کر کے دوبارہ الیکشن کرائے جائے. ظاہر ہے اتنی مصیبت سے تو الیکشن ہوئے، 6 دفعہ تو الیکشن کینسل کیے، 4 دفعہ انہوں نے، اس کے بعد تو بڑی مشکل سے الیکشن ہوئے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ انہیں بار بار اس ایکسرسائز سے گزارا جائے. ابھی بھی کچھ لوگ کہیں سے ادھر ادھر سے جو شکست خوردہ عناصر ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ان الیکشن کو کینسل کیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو بھلے برے الیکشنز ہوئے ہیں، جن حالات سے ہم گزرے ہیں، جو لوگوں کے پاس، جو میئر کے پاس جو اختیارات کا جو ٹوٹے پھوٹے اختیارات موجود ہیں، اس کے باوجود اس شہر کی حالت سنواری جا سکتی ہے. اور اس کو سنوارنے کے لیے اگر ہمیں کسی کو ساتھ ملانا پڑے گا جو ذرا سا نسبتاً بہتر لائک مائنڈڈ ہو، تو اس کے ساتھ مل کے ہم اس شہر کو سدھارنے کے لیے جائیں گے. شہر کی خاطر جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے جو خیالات ہیں، ان کو ہم پریچ کرتے رہیں گے. وہ ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے. وہ ایک طرف تو جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا سافٹ کارنر ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے مخالفین وہاں اتحادی حکومت میں بھی شامل ہیں، اور اتحادی حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو، اور وہ اتحاد کو قبول بھی نہیں کر رہی، اور آپ کو جو ایج دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ بھی انہوں نے واپس کر لیا. تو آپ کیا کریں گے؟ کیا جدوجہدی میں لگے رہیں گے؟ نتائج بھی آئیں گے، لوگوں کی قسمتیں بھی بدلیں گی، کراچی کے حالات بھی بدلیں گے، یا جماعت کا تو کسی کے ساتھ الائنس نہیں، تو جماعت کو تو کوئی نہیں طے کر رہا. آپ نے اشارہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہیں ہے. دیکھیں جماعت تو کسی بھی طرح سے کسی اتحاد کی کسی دوسری جماعت سے بات کرنے کی پابند نہیں ہے. جماعت تو اپنے فیصلے خود کر رہی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی بھی میرے خیال کے لیے وہ بھی اپنے فیصلے خود کر رہی ہے. پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی صورت میں موجود ہے. وہ اگر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیں ایک میئر کی سیٹ دے کر اور ڈپٹی میئر کی صورت میں آنا چاہتے ہیں تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ان کا باجگزار بن کے ان کی ایک چھوٹی سیٹ ان کے ساتھ لے کے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے ساتھ چلا جائے، یہ میرے خیال ہے ناممکن بات ہے جماعت اسلامی کے لیے. جماعت اسلامی ایسا نہیں کرے گی. جماعت اسلامی کے لیے واحد صورت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپر ہینڈ رکھ کر ہم شہر کو سرو کرنے کی پوزیشن میں آئیں، اور ہمیں کسی کے ساتھ الائنس میں ایسی پوزیشن ملے تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیون سچویشن سے فائدہ اگر اٹھانا ہو اور آپ کے مفاد میں ہو، جس کو آپ کراچی کا مفاد بھی کہتے ہیں، کراچی کے مفاد میں، کراچی کا ہمارا مفاد کیا ہے؟ ہاں، مطلب ہم جو آپ کہیں گے وہی ہم کہیں گے نا کہ بھئی کراچی کے مفاد میں. تو جب ایسی صورتحال بنتی ہے اور آپ کیوس میں آ گئے، آپ کو جو ہے ٹنل سے پیچھے کوئی لائٹ وائٹ نظر نہیں آ رہی یا نظر آ رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ تو اسی طرح نکال دیں گے. یہ تو الیکشن کے بعد کرائیں، کبھی بھی کرائیں. ابھی تو اس کی مردم شماری کا مسئلہ بھی ہے، اس نے بائیکاٹ بھی کر دیا ہے. دیکھیں ہر چیز ظاہر ہے کسی نہ کسی قاعدے قانون کی تو پابند ہے نا. ایسا تو نہیں پابند تو ہے لیکن پابندی کا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی قاعدے قانون سے بالاتر ہو کے آگے بڑھ رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے قاعدہ قانون یاد دلاتے ہیں. ہم سویلائز دنیا میں زندہ ہیں نا. اس سویلائز دنیا میں کچھ قواعد اور قوانین موجود ہیں. ان کے ذریعے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم کورٹ میں جائیں گے. ہم نے کئی ساری جگہ پہ ٹریبیونل میں جا چکے ہیں. ظاہر ہے ہم تو ہر وہ قانونی راستہ اختیار کریں. اس سب سے بڑھ کے
اس سب سے بڑھ کے ہم جہاں تک پہنچے ہیں آج، اور جو عوام کی امید بنے ہیں اور عوام کو یہ امید ہوئی ہے کہ کراچی شہر کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، وہ جماعت کی مستقل ایک بھرپور مزاحمتی قوت ہے جس کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ جماعت نے آگے بڑھ کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جماعت کے علاوہ کوئی اس شہر میں موجود نہیں ہے جو مزاحمتی سیاست کر کے لوگوں کو۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی جی ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ جائیں گے وزیر الحسن صاحب کے پاس۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، مالیاتی شعبے میں بھی آپ کے مہارت کار موجود ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، باتیں جاری رکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر الحسن صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور جماعت اسلامی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ یہ دو حوالے ہیں اور دو حوالوں سے ہم جب ایک بات کرنا چاہیں گے تو مشکل بھی ہو جائے گی، لیکن آسانی بہت ہے کہ ایک ایکسپرٹ ہمارے شعبے کے ہیں۔ اور آپ چونکہ آپ مالیاتی ادارے سے، اسی فیلڈ سے، فائنینشیل فیلڈ سے آپ وابستہ ہیں اور اسی کا آپ کا تجربہ ہے، سیکٹر ہی آپ کا وہ ہے، تو یہ دکھائیں ایک طرف تو آپ کی سیاست ہے اور جو دوسری طرف یہاں کی مالی حالت ہے، یہ جو ڈوب رہا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈوبا تو نہیں ہے، ڈوب رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈوب چکا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کی یہ جو منطق اور یہ لاجک اور یہ فلسفہ اور یہ ہمدردی اور یہ کردار اور یہ سب دھرا رہ جاتا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس صورتحال میں؟ اگر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور کوئی ایسی ٹیکنیکل حکومت آ جاتی ہے، یہ لوگ تو تنقید والے تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو اسٹیبلشمنٹ ہی راس آتی ہے، ان کو تو اقتدار ہی وہاں ملتا ہے، یہ تو بڑے چم جائیں گے اور باقی بکھر جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے، جو صورتحال اس وقت موجود ہے اور جس طرف ملک بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، دو اس کے دیکھنے کے طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ وہ ہے جو عوام کے اگر پوائنٹ آف ویو سے آپ چیزیں دیکھیں تو عوام تو ہر روز ایک نئے بحران سے گزر رہے ہیں، اور عوام کے اوپر چھانے والا بحران ہر روز مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ ان کو اس سے کوئی ریسپائٹ ملے گی آگے چل کے۔ اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عوام کیا سوچ رہے ہیں، یہ تو یا تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کے عوام کی نفس پہ ہاتھ ہے، یا وہ لوگ جو حالات کی تبدیلی پہ کوئی مد و جزر پہ کوئی نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا حکمران طبقہ ظاہر ہے اس سے بالکل بے خبر ہو کے اپنے اقدامات کر رہا ہے، بے حسی کا شکار ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے ان لوگوں کا جو ہیلم آف افیئرس پر موجود ہیں، صحیح، جو حالات کو بگاڑنے یا سدھارنے یا ان کو آگے چلانے کی جو ہے وہ جستجو میں مصروف ہے، جن کے وہ اپنے کندھوں پہ جنہوں نے اس کو اٹھا رکھا ہے۔ میں جو حالات ہیں اس کے حساب سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اس بات سے وہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عوام جس بحران سے گزر رہے ہیں، جس تیزی سے ان کی جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لوور کلاس میں تبدیل ہو رہے ہیں، لوور کلاس کے حالات لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس سے بالکل وہ ناواقف ہیں یا وہ بے حسی کا شکار ہیں جیسے آپ نے فرمایا۔ جی، تو ایسی صورت میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی ظاہری انتظامی تبدیلی ہوتی بھی ہے تو کوئی جوہری فرق لوگوں کی حالت میں نہیں آئے گا، لوگوں کے ڈے ٹو ڈے افیئرس بدلیں گے نہیں۔ ایک فریق ہیں آپ اور یہ مطالبہ یہ آپ عزم لے کے آئے ہیں کہ مسئلہ حل کرنا ہے، گیون سچویشن یہ بلیک ہول میں جو نیچے جا رہے ہیں، اور آپ کیا کر لیں گے؟ کون سی کشش، کون سا پاور ہے آپ کے پاس کہ اس مجدار سے آپ نکال دیں گے، تباہی سے بچا لیں گے؟ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو بہت عرصے بعد اس کا ایک رول ملا ہے۔ کراچی کو ملک کی سیاست سے سیاسی دھارے سے کاٹ کر بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیں، جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کراچی میں کیا اسٹیکس ہیں؟ زیرو۔ یعنی ابھی الیکشن ہوا ہے، اور مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، ظاہر ہے وہ زخمی بھی تھے عمران خان صاحب، لیکن ان کی پارٹی نے یہاں ڈھنگ سے الیکشن لڑا ہی نہیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا ٹھیک سے یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں موجود۔ اگر وہ ڈھنگ سے الیکشن لڑ لیتے تو پھر آپ کی تو اتنی بڑی جو میجورٹی نظر آ رہی ہے، وہ جب ہوتا ہے اس کو اس وقت دیکھتے ہیں۔ ابھی جو صورتحال ہے ابھی اس کو مانیے۔ اچھا ٹھیک، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی اس ملک کی بدترین جو معاشی صورتحال ہے اس کا تو مسئلہ کراچی سے وابستہ ہے ہی، اس ملک کی جو بدترین سیاسی صورتحال ہے اس کا مسئلہ بھی براہ راست کراچی سے وابستہ ہے۔ کراچی کو جس طرح قومی دھارے سے کاٹ کر، قومی دھارے کی سیاست سے کاٹ کر الگ کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے
ملک میں جو ہوتا رہا عوام کی مرضی کے بغیر ہوتا رہا ہے. جو کچھ ہوتا رہا ہے اس وقت ملک میں 88 کے بعد سے 85 کے بعد سے, کراچی کے عوام اس سے بالکل لا تعلق رہے ہیں, اور عوام جنرلی ان جنرل عوام لا تعلق رہے ہیں. لوگ 58(2)B پہ نکال دیے جاتے ہیں, لوگ جو ہے نا صدر کی خواہش میں نکال دیے جاتے ہیں, لوگ مارشل لاء کے نتیجے میں نکالے گئے. کوئی ایک حکمران ایسا نہیں ہے 88 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد جس کو آپ یہ کہیں کہ جس کے اگینسٹ جینون عوامی طاقت کھڑی ہوئی تھی, اس کی ناراضگی کی بنیاد پہ وہ نکلا ہے. بھٹو صاحب بھی بالآخر ایک مارشل لاء کی نظر ہوئے تھے. تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کراچی کو اس کے قومی سیاست کے دھارے سے کاٹا گیا تھا. جماعت اسلامی کی اس پوری جدوجہد کے نتیجے میں کراچی اس دھارے سے دوبارہ اٹیچ ہو گیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی اگلی صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے گا, اور دوبارہ سے کراچی وہ کراچی بن کر کھڑا ہوگا کہ جو یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون سا حکمران پاکستان کے اوپر حکومت کرے گا. اس دفعہ کہ آپ نے کون سا چورن چٹا دیا ایسے کہ یہ سب کے ہاضمے درست ہو گئے ہیں اور ان کے دماغ پہ صحیح کام کرنے لگے ہیں اور آپ کے فیور میں بھی آ رہے ہیں, آپ کو اتنی حمایت بھی دے دی ہے, اور آپ تو بڑے انداز اور ناز سے جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے. اس کی تفصیل بھی تو بتا دیں. دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی چورن ہے. جی ہمارے پاس ایک ہی چورن تو نہیں کہیں گے, ہم ایک چیز پہ یقین رکھتے ہیں. جی جی جی, وہ ہے لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ اگر وہ جدوجہد کریں گے تو ان کے حالات بدل سکتے ہیں. اور یہ بات کراچی میں حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی نے لوگوں کو سمجھائی یہ تو کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے, نکلیں گے, مسئلے کو بار بار اس کے ریپیٹڈلی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نکل سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لوگوں میں اگر یہ اعتماد پیدا ہو گیا کہ ان کے کرنے سے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان تو ہر جگہ نظر آئے. جی ہاں, مطلب اگر کوٹ آپ نے دیکھے تو وہاں جو دھرنا دینا ہے تو وہاں جو نظر آئے, بالکل لوگوں کی معاملات دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے ان کے مسائل, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں نظر آتے ہیں. کہ الیکٹرک کا جو ہے بھوت ہے اس پر بھی جو ہے انہوں نے پردہ کپڑا ڈال کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو ریکارڈ پر ہے. یہ اگر اختلاف بھی اگر کرنا چاہیں ہم تو یہاں ممکن نظر نہیں آتا کہ ایک لیڈر نے جو ہے اپنی جان لڑائی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ سرخ نظر دیکھیں اس کے نتیجے میں جو بات پیدا ہوئی ہے نا معاشرے میں, سوسائٹی میں, وہ بہت اہم ہے. حافظ صاحب کی جو جدوجہد ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی ظلم کے خلاف جو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اگر اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے تو نتیجہ نکل سکتا ہے اور حالات بدل سکتے ہیں. یہ ہے وہ یقین جو قیادت دلاتی ہے, اور حافظ صاحب نے اس یقین کو انکلکیٹ کیا ہے لوگوں کے اندر, اور ہمیں یقین ہے کہ یہ یہاں سے یہ وہ پہلا قدم ہے جو اٹھا ہے. اس کے نتیجے میں بہت سارے امکانات ہیں جس کی دنیا نہیں کھڑی ہو گئی, کھل گئی ماشاءاللہ سے. وہ امکانات ہماری آنکھوں کو ابھی سے ہی دکھا دیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کراچی میں قومی اسمبلی کی میجورٹی سیٹیں انشاءاللہ جیتے گی. صوبائی اسمبلی کی میجورٹی سیٹیں کراچی اور حیدرآباد کی انشاءاللہ جماعت اسلامی جیتے گی. شاید آپ بھول گئے ہیں, بیک مائنڈ میں آپ کے ہوگا یہ بات, جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ جو ہے ایک خاص طبقے کی ہے جو غریب طبقہ نہیں ہے, جن پہ الزامات ہیں, ہر قسم کے الزامات کے تو دامن پہ لگے ہوئے ہیں اور وہی ترقی کر رہے ہیں, انہی کا ہولڈ ہے. سارے جو ہے 360 بت جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, بنے ہوئے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایک ایمان و یقین کی بات کر رہے ہیں. تو کہیں آپ سے ایسی غلطی تو نہیں ہو جائے کہ آپ یہ کہیں گے یار یہ کتنا ہمارا 10 سال ضائع ہو گئے, اب 10 سال اور ضائع ہو جائیں گے. دیکھیے ضائع تو سیاست میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اگر ایمانداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی. لوگ کہتے تھے نعمت اللہ خان صاحب 4 سال کے لیے آئے اور چلے گئے, ظاہر ہے اس کے بعد نکال دیے گئے, دوسرے لوگ آ گئے, تو کیا وہ ضائع ہو گیا؟ مخالفین بھی نا, آپ کے مخالفین بھی یہ تو ضائع تو کچھ نہیں ہوتا, نہیں اعتراف کرتے ہیں, ضائع کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے جو سیاسی جماعت کی سیاسی تحریک کی جو قوت ہے وہ عوام کا اعتماد ہے, اور سیاسی قیادت کیا کرتی ہے, وہ عوام کو اس بات کا شعور دیتی ہے کہ وہ اگر مل کے نکلیں, اپنے حالات کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں تو ان کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ تو کچھ لوگوں نے ان کو ڈرا کر, خوف دلا کر, تقسیم کر کے, گھروں میں بند کر کے ان کے اوپر جبر کی فضا قائم کی. جو پی ٹی آئی ہے, اتنے صاحب آپ اتنے مضبوط ایلیمنٹ تھے اس الیکشن میں, اس کو فراموشی نہیں کیا جانا تھا. پی ٹی آئی والے آپ کی طاقت کو کیوں نہیں سمجھے, اور وہ جو ہے وہ ڈھہ گئے اور انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا. ایک موقع تھا یا تو آپ کا ساتھ دیتے یا اپنی قوت آپ کے ساتھ ملا دیتے, انہوں نے تو کچھ ہی نہیں کیا.
یہ تو دھوکہ دہی ہے نا. اگر کیا آپ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جماعت اسلامی پھر دھوکہ کھا گئی ان سے. پہلے بھی ان کے ساتھ اتحاد کرتے رہی ہے, خیبر پختونخوا میں اس کی وزارت میں بھی حصہ لیتے رہی ہے. اور اب جو ہے جبکہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے, اگر پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ آ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اور ظاہر ہے کہ آپ کی میجورٹی تو ناظم تو آپ ہی کا ہونا چاہیے میئر. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اکیلے ایک ایسے فرد ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے, اور ان کے گرد جو لوگ افراد جمع, اور انفارچونیٹلی ان کی جو ریپریزنٹیشن کراچی میں ہے وہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہے عوام کی نظر میں, اور عوام نے ظاہر ہے اس کو ایکسپریس کر کے دکھا دیا یہاں پہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اس کا ادراک ہوگا عمران خان کو, اور اس کو درست کریں گے. لیکن ہمارا جو تجربہ ان کے ساتھ KPK میں تھا وہ خراب نہیں تھا, وہ تو بہت اچھا تجربہ تھا, اور اس میں جو ہمارے وزراء کی کارکردگی تھی اس کو عمران خان خود سراہتے تھے. عمران خان نے سراہا تھا اس کو کہ وہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ آنیسٹ بھی ہیں. وہ بلکہ 2013 کے الیکشنز میں ان کی دلی خواہش بھی تھی, بلکہ جو اس وقت کے منور حسن صاحب تھے ہمارے اتنا اچھا ریکارڈ, ہاں گولڈن, اور رزلٹ کیا ہے کہ وہ آپ سے دور ہو گئے, آپ کو وہ انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا. انفارچونیٹ, ملک کے لیے انفارچونیٹ تھا. ہاں یہ بولنا آپ کے لیے کیا انفارچونیٹ, آپ تو اقتدار کے لیے کام ہی نہیں کرتے بقول آپ کے, تو آپ کے لیے فارچونیٹ اور انفارچونیٹ کا کیا مسئلہ ہے. ملک کو کیا نقصان ہو گیا اس سے, یہ کیسی سیاست ہے. دیکھیں نا اس ملک میں جماعت اسلامی نظریاتی حوالے سے بہت ہی مستحکم ایک پورا بیک گراؤنڈ رکھتی ہے, ماضی رکھتی ہے. اس نظریاتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جماعت اگر کہیں کسی ایک اچھی پوزیشن پہ آتی ہے, ملک میں کچھ سرو کرنے کی پوزیشن میں آتی ہے, تو ملک کی نظریاتی چیزیں مستحکم ہوتی ہیں, اس کی نظریاتی جو پوری وہ ہے کام ہے وہ مستحکم ہوتا ہے, اور عوام کو ریلیف ملتا ہے. اتنے سارے اتحاد ہیں, اتنی ساری جماعتیں, وہ تو نظریات کی کو بریچ کر رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں, اور آپ جو ایک نعرہ لگا رہے ہیں نظریات کا. وہ جو انفارچونیٹ ہے, ظاہر ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. بھائی فارچونیٹ بھی تو ہو سکتا ہے, انفارچونیٹ میں سے تو فارچونیٹ نکلتا ہے. وہ آپ یہ منشور تو بتائیں کہ اس گھمبیر صورتحال میں اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو آپ کی جماعت اسلامی بلدیاتی سطح پہ کیا کرنا چاہتی ہے, کیا کر سکتی ہے, اور کیا کرنا چاہیے. دیکھیے اس معاملے میں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب بالکل کلیئر ہیں. انہوں نے بالکل واضح طور پہ دو ٹوک طور پہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس 1 روپیہ ہوگا یا 1 ارب روپیہ ہوگا, ہم اس کو آنیسٹلی اس شہر پہ لگائیں گے, اور ہمیں اس بات کی پورا یقین ہے کہ اگر اس شہر پہ اس کے وسائل لگنے شروع ہو جائیں تو آدھے دلدر تو اس شہر کے ویسے ہی دور ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی شکایت نہیں کرتے, ہم لوگوں کے سامنے آ کے شکوہ نہیں کرتے, ٹسوے نہیں بہاتے کہ ہمیں اختیار نہیں ملے. ہمیں اختیار نہیں ملے گا, ہم لڑیں گے, اس کے لیے جدوجہد کریں گے. جو اختیار ملے گا اس ان اختیارات کا بھرپور استعمال کر کے لوگوں کو ریلیف دیں گے, اور جو اختیارات موجود نہیں ہیں ان اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور جستجو کریں گے. کورٹ کے ذریعے, کورٹس کے ذریعے بھی, عوام کے ذریعے بھی جدوجہد. یہ تو آپ کے ریکارڈ پر بھی آپ یہ کرتے رہیں. آپ عوام کے درمیان رہتے ہیں, اور عوام نے یہ آپ کو اتنا کامیابی دی ہے. ان کے چہرے, ان کے رویے, ان کا لب و لہجہ, ان کی سوچ کیا ہے کہ وہ آپ کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے. اور اگر ایک بڑا سا آسان سا جواب ہے کہ ہماری جدوجہد ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تو دلکشی ہوتی ہے, دل کشیدن کھینچنے والی جو کشش ہے وہ کیا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب میں ایسا کیا جادو ہے کہ لوگ اتنا بڑا نوٹس لے کے ان کو اتنا آگے تک لے گئے. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے مستقل جدوجہد یہ ہے اصل مسئلہ. لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں بلدیاتی الیکشنز کا تو وہ کوئی بہت امپریسو ٹرن آؤٹ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی لوگوں نے جماعت کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے. ان میں سے بیشتر لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو اقتدار ملتا ہے, ان کو واقعی اختیارات ملتے ہیں تو یہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں. اس ڈیلیوری کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ اس سے دگنے 3 گنا افراد ہیں جو موجود ہیں ابھی خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تو دیکھ رہے ہیں, اور جن کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ ٹھیک سے ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ اپنا قبلہ بالکل بھرپور طریقے سے اپنا پورا وزن جماعت اسلامی کے ساتھ ڈالیں گے. اور یہ تبدیلی ہم اپنی آنکھوں سے آتی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہر دوسری تیسری گلی میں آپ کو ہمیں 3-4 لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اپنا والنٹیئر بنائیے, ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال بہت واضح طور پہ ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے.
بھائی دیکھیں سب ایسا لگتا ہے اکوپ نظر آتی ہیں ساری جماعتیں. کسی کہتے ہیں کہ ہم 30 سال پرانے ہیں, ہم جو ہے 50 سال کی کہانی رکھتے ہیں, ہم نچلی سطح پہ, ہم گاؤں دیہات ہر جگہ ہیں. آپ تو صرف کراچی میں نظر آتے ہیں اور ہر جگہ یہ ہے. ہم سے تو آپ اقتدار چھین نہیں سکتے. ایک تو مخصوص طبقے سے بھی ہمارا تعلق ہے, وہ تو جو ہے وہی وہ لوگوں کو آنا ہے. اور تو پھر ظاہر ہے آپ کو کوئی منشور بھی یا آپ کی تیاری یا آپ کی ایک جو بات ہیں, جو آپ کے ہتھیار ہیں, جو عوام کی خدمت کے ہتھیار ہیں, وہ کس طرح رہیں گے, اس کی بھی تو آپ نے کچھ تیاری کی ہوگی. میں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بار بار وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بریک لیا جائے, اور اس کے بعد ہی ہم جواب حاصل کر سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام وقفے کے سے پہلے ہم نے یہ سوال رکھا تھا وجیہ الدین صاحب جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے سینئر رہنما بھی ہے, کہ دیکھیں ساری چیزیں جو کیوس ہے, جو آگے کی چیزیں ہیں, ہر ایک کی ایک تیاری ہوتی ہے. سب کہتے ہیں کہ ہماری ایسی تیاری ہے, ہم اتنے سینئر ہیں, ہم نے 30 سال حکومت کی ہے, 50 سال. ہماری تو روٹ لیول پہ, ہم تو گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں, ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, ہر جہاں دستک دیں گے ہم تو پرچی پھینک کے آ جائیں گے, تو وہ نوٹ اگر نہیں تو پھر ووٹ ڈال دیتے ہیں, ہمارا سب کیپچر ہے. ان کے پاس تو سب کچھ ہے, لیکن آپ ہی کہتے ہیں ان کی تیاری کیا ہے, خاک تیاری ہے. تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ اگر آپ آ گئے, چلے آپ سپوز کر لیتے ہیں آ گئے, اور آپ کی کچھ علامتیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں آپ کو ذمہ داری دے دی جائے گی, تیاری تو بتائیں. اندر لوگ تیاری سننا چاہتے ہیں. کوئی آپ نے سوچا بیٹھے, آپ کے جو بڑے دماغ تھے انہوں نے کچھ تیاری کی ہے, وہ بتائیں گے, یہ کریں گے. پرائرٹیز کیا ہیں آپ کی, ترجیحات کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات میں وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. آپ کراچی اور حیدرآباد سے, الیکٹیبلز کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس تو تو الیکٹیبلز جیسے ہی ہیں. آپ کراچی حیدرآباد سے ذرا سا باہر نکلیے تو جو الیکٹیبلز کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, جاگیرداروں کا, وڈیروں کا, سرمایہ داروں کا, خانوں کا, یہ یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے, برادریوں کا. اس کے نتیجے میں ایک پارٹی کی حکومت ہو یا دوسری پارٹی کی حکومت ہو, جو حکومت ہوتی ہے وہ چینی چور کی ہوتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے وہ آٹا چور کی ہوتی ہے, وہ سیمنٹ چور کی ہوتی ہے, وہ سریا چور کی ہوتی ہے. تھک گئے ہم سنیں آپ میری سنتے بات, سنتے. سنیے سر, بتا یہ دیں آپ کو مزید تھوڑا سا سننا پڑے گا, جی تھوڑا سا سن لیں. تو اگر آپ اس ملک کا علاج چاہتے ہیں, اگر اس عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, عوام کو اس کیوس سے نکالنا چاہتے ہیں, ملک کو اس کیوس سے نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ ان منصوبوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں کہ ایک چینی چور کے بجائے دوسرے کا چینی چور لا کے بٹھا دیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو الیکٹیبل سے نجات حاصل کرنا پڑے گی. الیکٹیبل اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یار 1000 سال کی کہانی آپ نے رکھ دی, اتنا بڑا چکر رکھ لیا, اتنا آسان ہے ان کو, ان سے یہ ساری قوتیں تو ایک یکجا ہے, اندر سے ملی ہوئی ہیں. آپ اپنا منشور بتائیں گے, آپ نے کیا تیاری کی ہے, کیا ان کے لیے ان آپ سب کا علاج ہو جاتا اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے بڑے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو وہ سیٹیں دینے کے بجائے عام لوگوں کو سیٹیں دے دیتے. اگر اس کے بعد آنے والے پاپولر لیڈرز, جاگیرداری نظام کا آغاز بھی ختم کرنے کا کیا, اور انہوں نے سارے الیکٹیبلز کو ساتھ لے کے چلے. اسی طرح تو عمران خان کر رہے ہیں. یہی المیہ ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ پاپولر آدمی جو پاپولر ووٹ پہ لوگوں کے, عوام کے ووٹس کے اوپر آتا ہے, اس کی رائے سے اوپر آتا ہے, وہ جب ٹکٹ بانٹنا شروع کرتا ہے تو وہ ان الیکٹیبلز کو دینا شروع کر دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا ایک عام آدمی کو؟ کیوں نہیں دیتا ایک ٹیکسی ڈرائیور کو, ایک مڈل کلاس کو, ایک پڑھے لکھے آدمی کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ ہے وہ جس کی گانٹھ, جس کا اگر علاج نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا علاج یہ ہے کہ مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگوں کو, عام آدمی کو آپ ٹکٹ دیں اور عوام ان کو ووٹ دیں, اس کے نتیجے میں حالات تبدیل ہوں گے. اگر آپ کارٹیلز کو ووٹ دیں گے, اگر آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے کہ جو ذخیرہ اندوز ہی کرتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ساری پالیسیز ذخیرہ اندوزوں کے لیے بنیں گی, آپ کی ساری پالیسیز کارٹیلز کے لیے بنیں گی, آپ کی ساری پالیسیز ایک حکمران طبقے کے لیے بنیں گی جو 1.5%, 200-300 خاندانوں پر مشتمل ہے. وہی اس ملک کو نچوڑ کے باہر لے جاتے رہیں گے, ان کی جائیدادیں باہر بنتی رہیں گی اور عوام خوار ہوتے رہیں گے. میں اور آپ اور آپ کے بچے بھی ہیں. آپ الیکٹڈ چیئرمین ہیں, بلدیاتی الیکشن میں آپ جیتے بھی ہیں, اور آپ بنیادی جو زمینی سطح کے حالات ہیں اس سے بھی آپ واقف ہیں.
یہ آپ اپنی ترجیح بتائیں، ترجیح لسٹ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کی پارٹی یہ سب رہے گی یا اس کے اندر سے کیسی راہ نکالیں گی، اور وہ کہاں سے شروع کریں گے، کیا ترجیحات ہیں، کام جو آپ کو رکاوٹیں آپ کیسے دور کریں گے؟ دیکھیے پہلی رکاوٹ تو یہ پورا نظام ہے جو ابھی ہمارے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے کہ جو الیکٹ ہو جانے کے باوجود لوگوں کو ہمیں وہاں بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، حکومت کرنے نہیں دے رہا، لوگوں کے مسائل حل نہیں کرنے دے رہا. یہ پہلے ہرڈل ختم ہو. اس کے یہ بعد اگر میں آپ نہیں کو ہوگا، بتا یہ سکتا بتا ہوں. دیں کہ آپ کو چلو میئر آپ بن گئے، آپ یہاں سے بات شروع اصل میں کریں، میئر سے یہ نہیں بنتے. مفروضہ کر لینا آپ. دیکھیں عوام کے مسئلے میئر براہ راست حل نہیں کرتا. میئر کے ساتھ حافظ نعیم کراچی الرحمان والے صاحب بڑے کو تھسٹ ہیں دیکھیں. نا. جماعت اسلامی کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس نیچے گراس روٹ لیول پہ لوگ موجود ہیں جو لوگوں کے بھائی میرے گھر کے سامنے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے یا میرے گھر میں آنے والا پانی کنٹامنیٹڈ ہے، یعنی اس میں گٹر کا پانی مل کے آ رہا ہے، تو میری دنیا تو بیکار ہوئی ہوئی ہے نا. میں تو مسئلے کا شکار ہوں. اس مسئلے کو تو میئر تو نہیں جانے گا، وہ جانے گا جو اس کی گلی میں چلتا پھرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کے یو سی کے دفتر میں بیٹھتا ہے، کونسلر جو کونسلر ہے، جو چیئرمین ہے، جو وائس چیئرمین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی ان جگہوں پہ بھی جہاں جماعت اسلامی جیتی نہیں ہے، جہاں پہ ہروایا گیا جماعت اسلامی کو، وہاں بھی جماعت اسلامی کی ایسی ٹیم موجود ہے جو لوگوں کو ریلیف دے گی انشاءاللہ. اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ یہ ہرڈل پہلے والی ختم ہو جانے دیں کہ یہ لوگ اوتھ لے لیں اور اپنے اپنے دفاتر میں جانے لگیں. آپ دیکھیے گا کہ 40 سے 50% لوگوں کو ریلیف تو وہیں ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد باقی کیا ہے کہ ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، سڑکیں بنائیں، گٹر لائنیں ٹھیک کریں، پانی کے منصوبے بنائیں. ظاہر ہے یہ تو انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے ہیں، یہ تو آگے چل کے ہوں گے 6-8 مہینے بعد. لیکن جو امیڈیٹ ریلیف ہے وہ آپ کو پہلے مہینے 1.5-2 مہینے میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں یہ اس کا تو آپ یقین دعویٰ ہے. ہے آپ کو کہ بالکل یقین ہے انشاءاللہ، بالکل تیاری ہے بالکل آپ کی. اللہ تعالیٰ پہ بالکل بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے، اور لوگوں پر بھروسہ ہے ہمارے جو لوگ موجود ہیں نیچے تک. چند منٹ ہمارے پاس ہے، تو جیسے آپ یو سی کے جو چیئرمین بھی یہ 3 کے، تو وہاں کی کیا ترجیحات ہیں، کیا مسائل ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. ان کو بھی تسکین مل جائے گا، آپ اتنے دیدہ ور ہیں، چیزیں دیکھ پاتے ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. ہاں دیکھیے جو مسئلے ہیں لوگوں کے، وہ پانی ہے اور سیوریج ہے، بارش ہے. بارش کراچی میں ایک زحمت ہوتی ہے رحمت کی بجائے، اس وہاں نکاسی آب نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں موٹی موٹی ہیں جن کو ایڈریس فوری طور پہ کیا جانا ضروری ہے. پانی کی بھی کمی اتنی نہیں ہے جتنی پانی کی چوری ہے. یعنی یہاں آپ کس کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں، کس بات کے اوپر بات کریں. یہاں سے پانی پورے انڈسٹریل ایریا کو سپلائی ہوتا ہے. کمرشل جو لوگ سپلائی کرتے ہیں، جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں، ان کا پانی وہاں سے مین لائن سے سائفن کر لیا جاتا ہے اور پورے کمرشل ایریا میں بلدیات سپلائی کی ہو رہا ہے. جو جورسڈکشن ہے جی وہ تو 33% بھی نہیں ہے کراچی میں. کہیں جو ہے وہ ڈیفینس سوسائٹیز ہیں، ادھر ایریا ہے، کنٹونمنٹ ایریا ہے، جی کہیں جو ہے دوسرے ریلوے ہے، اور کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. آپ کو تو کیک کا چھوٹا سا حصہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ بھی اتنی مشکلات ہی ہیں، چھینا جھپٹی ہے. تو آپ کیا کر سکیں گے؟ اس کے لیے بھی آپ نے سوچا قانون کہ سازی کروائیں گے. دیکھیں اگر ہمیں لگے گا کہ ہمیں یہ چیزیں ہمارے راستے میں آ رہی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے بلدیاتی الیکشن کے بعد، اگلے جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز ہیں، ہمارا ایجنڈا یہی ہوگا. ہم یہی لے کے عوام کے پاس جائیں گے کہ کراچی کو جو اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے، کراچی کی جو مختلف اونرشپ ادھر ادھر ہو گئی ہیں، ان کو ہم واپس کراچی کے انڈر لائیں اور کراچی کے وسائل کو کراچی کے اوپر خرچ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سندھ میں کوئی منصوبہ سازی کر سکیں اور سندھ میں کوئی قانون سازی کر سکیں. اس کے لیے ہمیں صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ دینا ضروری ہوگا. وجیہ الحسن صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چلا ہے. ناظرین، جو لب و لباب یہ ہے کہ وجیہ الحسن صاحب چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، مالیاتی شعبے سے بھی تعلق ہے، سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں اور جیتے بھی ہیں، ان کو حمایت بھی ملی ہے، چیئرمین بھی ہیں اپنے UC3 کے. یہ ساری چیزوں کا لب و لباب یہ لکھنا کہ ان کا عزم، اور یہ دیکھ رہے ہیں جو سین انہوں نے کیا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ لوگوں کو یہ اعتبار ہوا ہے کہ اگر کوئی راہ جو جات مل سکتی ہے تو ان کی پارٹی جماعت اسلامی دے گی، اور اس کے لیے یہ پرعزم بھی ہے، اور بڑے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور جو ان کو بلدیاتی الیکشن میں کامیابی ہوئی ہے کہ ان کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ ان کا میئر آ چکا ہے، اس میں رکاوٹیں دور ہو جائیں. اور اگر ایک بات تو انہوں نے بڑی زبردست کہی ہے جس کو نوٹسیبل ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دفعہ جو ہے لوگ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے
رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اس میں جیت جاتے ہیں، ان کی پرفارمنس آتی ہے، تو 2-3 مہینے بعد تو یہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں اور جو ہے قومی کی الیکشن میں بھی جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور لوگ وہاں بھی ووٹ دے رہے ہوں گے. جب تک اس طرح جو ہے یہ حکومت میں ایک بڑا رول ادا کر سکیں گے. یہ اگر ایسی بات ہے اور لوگ امید ایسا لگاتے ہیں اور ان کے مخالفین کو بھی یہ پس پٹ ڈال دیتے ہیں اور ان کو کامیابی ہوتی ہے، اور جو ان کے دعوے ہیں اور یہ جو قابل عمل نظر آتے ہیں اور اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے، تو یقینی طور پر اس میں تو کوئی اس پہ اعتبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہماری حالت بدل سکتی ہے. تو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کے دعوے بھی کیا ہیں. ہم دعوے تو سنتے رہتے ہیں، ان کے پاس دلیل بھی ہے، لیکن یہ جو ثبوت دیں گے اسی پہ آئندہ صوبائی اسمبلی کے بھی قومی اسمبلی میں بھی ان کا جو داخلہ جو ہے بڑھے گا اور لوگوں کی نمائندگی بڑھے گی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس سے لوگ آئیں اور مڈل کلاس کی بات کریں، غریب طبقے سے لوگ آئیں، غریب طبقے کی بات کریں، اور ان میں یہ خوبی موجود ہے. خدا کرے کہ ہمارے نصیب پلٹے اور ہم کوئی بہتری کی راہ نکلیں. سب سے توقع لگاتے رہیں، ایک توقع ان سے بھی لگاتے ہیں. اللہ کرے کہ کامیابی ہو. ہمارے پروگرام کا وقت ختم چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے مہمان ولی الحسن صاحب جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کے ساتھ اجازت چاہتے. آئندہ پھر کسی ملاقات میں مدعو کریں گے، بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمارے مہمان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.